الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم المعصومین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ناظرین گرامی، بزم مدحت کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد کامران صدیقی القادری حاضر خدمت ہے۔ چینل کیفو نیوز ثم الحمدللہ بڑے ہی اعزاز و احتشام کے ساتھ بزم مدحت پیش کرنے کا اعزاز حاصل کر رہا ہے۔ چینل کیفو نیوز کے سی ای او محترم جناب محمد اشرف غنی صاحب کی خصوصی ہدایت پر ثناء و توصیف کا یہ مبارک سلسلہ ہم اس عزم اور اس یقین کے ساتھ پیش کرنے کا اعزاز پا رہے ہیں کہ آپ کو بآسانی ثناء و توصیف آپ کے موبائلوں تک پہنچانے میں کامیاب رہیں۔ یہ تمام تر صورتحال، یہ تمام تر کوشش، یہ تمام تر جہد مسلسل ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اس ہنگامے سے پر دور کے اندر آپ پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ثناء و توصیف سے ہر دم وابستہ رہ کر اپنے ایمان اور عقیدے کا تحفظ کر سکیں۔ ناظرین محترم، ثم الحمدللہ نعت پیش کرنا، نعت پڑھنا اور نعت کو ادا کرنا بہت ہی اعزاز اور احتشام کی بات ہے۔ یہ سعادتیں خوش نصیبوں کا حصہ ہوا کرتی ہیں۔ یہ اعزاز بہت ہی چنیدہ لوگوں کا حصہ ہوا کرتا ہے کہ جو پیارے آقا کریم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں نظر کرتے ہیں، اپنی محبتیں پیش کرتے ہیں، اپنی گزارشات مکین گنبد خضرا کی بارگاہ میں نظر کرنے کا اعزاز پاتے ہیں۔ ثنا خوانی در حقیقت عبادت کا نام ہے۔ ثنا خوانی در حقیقت جذبہ عشق رسول کا نام ہے۔ ثنا خوانی در حقیقت اس ایمانی رشتے کا نام ہے کہ جو ایک عام مسلمان کا گنبد خضرا سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ نعت پیش کرتے ہوئے یقیناً ہر عاشق اپنے عشق کی معراجوں پر ہوتا ہے، اپنی عشق کی انتہاؤں پر ہوتا ہے۔ اس یقین سے نعت رسول بارگاہ خیر الانام میں پیش کی جاتی ہے، اس ایمان سے نعت رسول بارگاہ خیر الانام میں پیش کرنے کا ہر نعت خواں اعزاز پاتا ہے۔ یہ جو گزارشات پیش کر رہا ہے، جو عرضی بارگاہ سرور کونین میں پیش کر رہا ہے، نثر کی صورت میں ہو یا وہ ترنم کی صورت میں ہو، یہ عقیدہ ہوتا ہے نعت خواں کا کہ جو کچھ پیش کر رہا ہے گنبد خضرا کا طواف کرتے ہوئے یہ تمام گزارشات سنہری جالیوں پر نثار بھی ہو رہی ہیں اور پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نظر عنایت بھی عطا ہو رہی ہے۔ نعت رسول پڑھتے وقت ایمانی جذبے کے ساتھ اگر آپ کی آنکھیں رم جھم کی برسات کی صورت میں اشک رواں کا سلسلہ جاری کر دیتی ہیں تو یقیناً آپ کی ثناء و توصیف بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول بھی رہتی ہے اور فیوز و برکات بھی حاصل ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، بزم مدحت کا یہ مبارک سلسلہ جو کہ چینل کیفو نیوز پیش کر رہا ہے، آپ اس سلسلے کی 5 ایپیسوڈ اب تک دیکھ چکے۔ آج کی ایپیسوڈ 6ٹھی ایپیسوڈ ہے۔ میرے ایوان میں تشریف فرما ہے قافلہ حسان کے متعال و معروف محترم ثنا خواں، محترم جناب شہاب شیخ قادری صاحب۔ آئیے سب سے پہلے ان سے حمد رب جلیل سننے کا اعزاز پاتے ہیں، پھر ہم اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے۔ دنیا بھر میں دیکھنے والے تمامی عشاقان ذکر رسول جہاں جہاں اس نشریات کو دیکھنے کا اعزاز پا رہے ہیں، آپ سے گزارش کروں گا کہ اس نشریات کو ضرور شیئر فرما دیجیے گا۔ آپ کے شیئر کرنے سے سینکڑوں ہزاروں عشاقان رسول تک یہ بزم مدحت کا سیگمنٹ پہنچے گا۔ یقیناً آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ کرتا رہے گا۔ بارگاہ عز و جل میں حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے ہیں محترم جناب محمد شہاب شیخ قادری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ پہ کرم ہو تیرا مولا، سب پہ کرم ہو تیرا، مجھ پہ کرم ہو تیرا مولا، سب پہ کرم ہو تیرا۔ رنج و الم نے گھیرا، رنج و الم نے گھیرا، رنج و الم نے گھیرا، اے
مولا سب پہ کرم ہو تیرا مجھ پہ کرم ہو تیرا مولا سب پہ کرم ہو تیرا حشر کے دن مولا مجھ پہ کرم فرمانا حشر کے دن مولا مجھ پہ کرم فرمانا لاج میری رکھ لینا لاج میری رکھ لینا لاج میری رکھ لینا اے میرے اللہ مجھ پہ کرم ہو تیرا مولا سب پہ کرم ہو تیرا مجھ پہ کرم ہو تیرا مولا سب پہ کرم ہو تیرا مرشد کا ہو جاؤ مرشد کے گن گاؤ مرشد کا ہو جاؤ مرشد کے گن گاؤ مرشد کامل میرا مرشد کامل میرا مرشد کامل میرا اے میرے اللہ مجھ پہ کرم ہو تیرا مولا سب پہ کرم ہو تیرا مجھ پہ کرم ہو تیرا مولا سب پہ کرم ہو تیرا رنجو علم نے گھیرا رنجو علم نے گھیرا رنجو علم نے گھیرا اے میرے اللہ مجھ پہ کرم ہو تیرا مولا سب پہ کرم ہو تیرا کوئل بلبل میں نا بن تیرے نہیں رہنا کوئل بلبل میں نا بن تیرے نہیں رہنا ذکر کرے بس تیرا ذکر کرے بس تیرا ذکر کرے بس تیرا اے میرے اللہ مجھ پہ کرم ہو تیرا مولا سب پہ کرم ہو تیرا مجھ پہ کرم ہو تیرا مولا سب پہ کرم ہو تیرا تیری عطا سے مولا میں سلطان بنا ہوں تیری عطا سے مولا میں سلطان بنا ہوں کچھ بھی نہیں گئے میرا کچھ بھی نہیں گئے میرا کچھ بھی نہیں گئے میرا اے میرے اللہ مجھ پہ کرم ہو تیرا مولا سب پہ کرم ہو تیرا مجھ پہ کرم ہو تیرا مولا سب پہ کرم ہو تیرا مولا سب پہ کرم ہو تیرا سبحان اللہ ناظرین گرامی قدر پوری دنیا میں جہاں جہاں اپنے یہ خوبصورت حمد باری تعالیٰ سننے کا اعزاز حاصل کیا اپنی اپنی قیام گاہوں پر بآواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ اور اس سبحان اللہ کی برکت سے آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ بھی اکٹھا ہوگا اور جنت میں آپ کے نام کا ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ یہ وہ مقبول بارگاہ عمل ہے کہ جو آپ زمین پر ادا کریں گے خوشی و خضوع سے ادا کریں گے مگر فرشتے آپ کے نام کا درخت جنت میں لگا دیں گے۔ تو بآواز بلند سبحان اللہ کہہ دیجئے گا۔ نعت رسول پڑھنا کتنے اعزاز کی بات ہے اور نعت رسول پیش کرنا کتنے مقام و مرتبے کی حامل ہے۔ میرے استاذی گرامی قدر سیدی و سندی سید حیدر علی انجم رحمانی دامت برکاتہ القدسیہ کس طرح اپنے جذبات سپرد کرتاس کرتے ہیں۔ آپ نے کہا فکر کو حسن عقیدت سے سجا لوں پہلے فکر کو حسن عقیدت سے سجا لوں پہلے ذہن کو عطر محبت میں بسا لوں پہلے تختیے قلب سے ہر نقش مٹا لوں پہلے اور پھر شوق سے پلکوں کو جھکا لوں پہلے بعد میں اشک مسلسل کی زباں سے ہو کلام پھر سجے سرور عالم کے لیے بزم سلام جب تصور میں میرے آپ کا عالم آئے جذبہ عشق رگوں پے میں اترتا جائے ذہن کی سیج پہ انوار کی بوندیں ٹپکے باد رحمت سے خیالات کی کلیاں چٹکے پھر کروں نظم ثنا نور محمد کے لیے جانے انجم ہے اسی کوشش بے حد کے لیے جانے انجم ہے اسی کوشش بے حد کے لیے۔ اپنے مجموعہ نعت صاحب الجمال میں ایک اور جگہ پر میرے استاذی گرامی قدر فرماتے ہیں ذکر رسول پاک کا یوں اہتمام ہو نعت شریف پڑھنا کتنے اعزاز و احتشام کی بات۔ ناظرین محترم کیا کہا استاد گرامی نے
ذکر رسول پاک کا یوں اہتمام ہو، جو سانس آئے اس پہ درود و سلام ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ. جو سانس آئے اس پہ درود و سلام ہو. نعتوں کی محفلیں ہوں منعقد جگہ جگہ، نعتوں کی محفلیں ہوں منعقد جگہ جگہ، تاریکیوں میں روشنی کا انتظام ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ. تاریکیوں میں روشنی کا انتظام ہو. ناظرین گرامی، آئیے ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں. ممتاز و معروف نقیب محفل، معروف ثناخواں، مسند حسان کے قابل فخر شہرت کے حامل بہت پیارے ثناخواں محترم جناب شہاب شیخ قاضی کے پاس، اور ان سے سنتے ہیں کہ نعت رسول اب وہ کون سا کلام پیش فرما رہے ہیں. دنیا بھر میں بزم مدت کا پیارا سیگمنٹ دیکھنے والے تمامی عشاقان ذکر رسول کی خدمت میں آئیے نعت شریف سنتے ہیں محترم جناب محمد شہاب شیخ قاضی سے. الحمدللہ. کامران بھائی، میں اپنا سب سے پہلے پڑھا ہوا کلام پیش کروں گا جو کہ میں نے اپنی اسکول لائف سے شروع کرا تھا. ماشاءاللہ پہلا کلام پڑھنے کا شرف حاصل ہوا تھا، وہی انشاءاللہ آپ کی نظر کروں گا. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تم اسے مانگے تم ہی دو گے، تم اسے مانگیں گے تم ہی دو گے، اور تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور نذیر کہیے بشیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہی میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، ممتاز زمانہ کلام پیش کر رہے تھے محترم جناب شہاب شیخ قادری صاحب۔ اس یقین سے ہم یہاں بیٹھے ہیں بزم مدد کا خوبصورت سا سلسلہ سجائے، اور اس ایمان سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر عقیدت پیش کرنا بارگاہ سرور کونین تک رسائی حاصل کر سکے، اور ہم یقینی معنوں میں اپنے عشق کی معراج حاصل کر سکیں۔ اس انداز میں یہ مبارک محفل جاری و ساری ہے۔ اس یقین کے ساتھ، اس وجدان کے ساتھ یہ مبارک بزم ہم سجا کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں کہ عقیدتوں کا فقط ایک پھول مل جائے۔ چینل K4 نیوز کی جو کوشش ہے، چینل K4 نیوز کے CEO محترم جناب اشرف غنی صاحب کی جو جہد مسلسل ہے، اس کا حاصل کیا ہے؟ یہ اتنی جہد مسلسل کیوں کر رہے ہیں؟ سوشل میڈیا کے اس پرہنگم دور کے اندر یہ بزم ثناء و توصیف سجا کر کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا کہا شاعر نے؟ شاعر نے کہا عقیدتوں کا فقط ایک پھول مل جائے، عقیدتوں کا فقط ایک پھول مل جائے، ہمیں سلیقہ نعت رسول مل جائے، ہمیں سلیقہ نعت رسول مل جائے۔ ادھر میں نعت پڑھوں اور ادھر مقدر کو، ادھر میں نعت پڑھوں اور ادھر مقدر کو حضور آپ کے قدموں کی دھول مل جائے، حضور آپ کے قدموں کی دھول مل جائے۔ بزم مدد کیوں سجائی چینل K4 نیوز نے؟ بزم مدد کا ایمان کیا ہے؟ بزم مدد کا آسرا کیا ہے؟ بزم مدد کی منزل کیا ہے؟ شاعر نے وہ منزل بھی بیان کی ہے۔ کیا کہا شاعر نے؟ شاعر نے کہا ہر آنے جانے والا جنہیں دیکھتا رہا، ہر آنے جانے والا انہیں دیکھتا رہا، ہر ایک زمانے والا انہیں دیکھتا رہا، صحرا سجانے والا انہیں دیکھتا رہا، بلکہ ان کا بنانے والا انہیں دیکھتا رہا، صحرا سجانے والا انہیں دیکھتا رہا، بلکہ ان کا بنانے والا انہیں دیکھتا رہا۔ منزل کیا ہے؟ بزم مدد کو سجا کر آپ کے سامنے پیش کرنے والے عشاقان رسول کی منزل کیا ہے؟ یہ آرزو تو میرے دل کی کم سے کم نکلے، یہ آرزو تو میرے دل کی کم سے کم نکلے، در رسول پہ پہنچوں تو میرا دم نکلے، در رسول پہ پہنچوں تو میرا دم نکلے، خدا کی ساری خدائی سے محترم نکلے، خدا کے بعد یہی صاحب کرم نکلے۔ منزل کیا ہے ناظرین محترم؟ ارم تو دیکھ چکے، دیکھ لیں مدینہ بھی۔ ارم تو دیکھ چکے کا مطلب آدم علیہ السلام جنت میں قیام پذیر تھے، انسان جنت کو پہلے ہی دیکھ چکا ہے، اپنے جد اعلیٰ حضور آدم علیہ السلام کی صورت میں۔ ارم تو دیکھ چکے، وہ آپ تشریف فرما تھے جنت میں، آپ سالوں صدیوں وہاں قیام پذیر رہے۔ خدائے لم یزل عز و جل کی حکمت کے پیش نظر آپ دنیا میں تشریف لائے، انسانیت کو فروغ ملا، انسانیت پروان چڑھی، انسانیت دنیا میں پھیلی، یہ سارا قدرت کا پیپر ورک شاعر نے اسی کو بیان کیا۔ شاعر نے کہا ارم تو دیکھ چکے، دیکھ لیں مدینہ بھی، ارم تو دیکھ چکے، دیکھ لیں مدینہ بھی، یہی وہ راز تھا جنت سے کل جو ہم نکلے، یہی وہ راز تھا جنت سے کل جو ہم نکلے۔ کوئی تو لالو گوہر کی تلاش میں نکلا، کوئی امریکہ جانے کا طالب ہے ناظرین محترم، کوئی دبئی کے ویزے کے لیے تڑپ رہا ہے، کوئی کہاں جانا چاہتا ہے، کوئی جرمنی جانا چاہتا ہے۔ عاشق کہاں جانا چاہتا ہے؟ عاشق کی منزل کیا ہے؟ کوئی تو لالو گوہر کی تلاش میں نکلا، نبی کے نقش قدم ڈھونڈنے کو ہم نکلے، کیا بات، نبی کے نقش قدم
ڈھونڈنے کو ہم نکلے، اور کہی ہے نعت پیمبر جو میں نے اے انجم. میرے استاد گرامی قدر سید حیدر علی انجم رحمانی اپنے ممتاز و معروف مجموعہ نعت صاحب الجمال میں کیا فرماتے ہیں؟ کہی ہے نعت پیمبر جو میں نے اے انجم، فلک سے چومنے قدسی میرا قلم نکلے. کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ. فلک سے چومنے، نعت کہنا، نعت لکھنا اتنے اعزاز کی بات. کیا کہا؟ فلک سے چومنے قدسی میرا قلم نکلے. نعت کہنے والے کا تو بہت ہی مقام و مرتبہ ہے، اور بارگاہ سرور کونین سے بہت زیادہ اعزاز و انعامات سے نوازا جاتا ہے نعت کہنے والوں کو. لیکن فرشتے بھی پرواز کر کے آتے ہیں اور نعت لکھنے والے کا قلم چومتے ہیں. استاد گرامی یہی بیان کر رہے ہیں. کہی ہے نعت پیمبر جو میں نے اے انجم، فلک سے چومنے قدسی میرا قلم نکلے. عزیز محترم، بزم ملت کی 6ٹھی ایپیسوڈ جاری ساری ہے. میرے ایوان میں تشریف فرمائے ممتاز و معروف نقیب محفل معروف صنفہ محترم جناب شہاب شیخ قادری. آئیے ایک مرتبہ پھر نعت رسول سننے کے اعزاز پاتے ہیں محترم شہاب شیخ کی خوبصورت آواز. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. انشاءاللہ وہ کلام پیش کروں گا کامران بھائی کہ جس کو انسان سنے تو دل میں ایسا سوز و گداس پیدا ہوتا ہے کہ بس بنتا سنتا ہی جائے. انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. اور طیبہ کے جانے والے تجھ دیتا ہوں دعائیں، طیبہ کے جانے والے تجھ دیتا ہوں دعائیں. در مصطفیٰ پہ جا کر تو جہاں کو بھول جائے، در مصطفیٰ پہ جا کر تو جہاں کو بھول جائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. حرم جلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو، لو جلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ ہوا تیری گلی کی، کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے، کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. اور وہی غم غسارے میرا وہ زغوری یار میرا، وہی غم غسارے میرا وہ زغوری
یار میرا میری قبر پر جو آ کے نعت نبی سنائے، میری قبر پر جو آ کے نعت نبی سنائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ سبحان اللہ۔ اے صلی علی نور شہ جن و بشر نور، اے صلی علی نور شہ جن و بشر نور، لب نور، نظر نور، جگر نور، کمر نور۔ اے صلی علی نور شہ جن و بشر نور، لب نور، نظر نور، جگر نور، کمر نور، اور جس گھر میں تیرا ذکر کرے لوگ وہ گھر نور۔ سبحان اللہ، سبحان جس گھر میں تیرا ذکر کرے لوگ وہ گھر نور۔ ناظرین محترم، بزم مدت کی ایپیسوڈ 6 آپ نے دیکھنے کا اعزاز حاصل کیا۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں آپ نے اس نشست کو دیکھا، اپنے خیالات سے، اپنی آراء سے، اپنی پسندیدگی سے، اپنی ناراضگی سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور مطلع فرمائیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنی کمنٹ کے ذریعے ہمیں بتائیے کہ آپ کو بزم مدت کا یہ سلسلہ اور چینل K4 نیوز پر آنے والے تمام سلاسل کیسے لگ رہے اور تمام تر سلسلے آپ کی زندگی میں کیا اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ اپنی آراء سے ضرور نوازیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، چینل K4 نیوز کے ساتھ وابستہ رہیے۔ اب تک اگر آپ نے چینل K4 نیوز کو اپنی زندگیوں میں قبول نہیں کیا ہے تو تھوڑی سی ہمت کیجیے اور چینل K4 نیوز کو اپنی زندگیوں میں قبول کر لیجیے۔ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گا۔ آپ کی قبولیت کے بعد صرف یہ ہوگا کہ ہر آنے والا پروگرام بآسانی آپ کے موبائل تک رسائی حاصل کر سکے۔ چینل K4 نیوز کو ضرور سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبا کر آپ چینل K4 نیوز کے مستقل ممبر بن کر تمام تر پروگرام کو بآسانی حاصل کرتے رہیے۔ کمنٹ سیکشن آپ کا منتظر، اپنی رائے کا اظہار فرمائیے۔ اپنے میزبان محمد کامران صدیقی القادری کو چینل K4 نیوز کی پوری آفیشیل پرخلوص ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔